الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو کتاب آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ تحفہ نسائی اس کا نام ہے۔ اس کے مصنف علامہ سید یوسف حسینی راجہ۔ آپ یہ کتاب اپنے بیٹے کے لیے لکھتے ہیں، اس میں نصیحتیں اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں اور اس میں فقہ کے مسائل بھی ہیں۔ یہ ہر مکتبہ فکر میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں نے جب یہ کتاب پڑھی اور پڑھتے پڑھتے جب دیکھا کہ اس کے اندر تو بہت سارا خزانہ مخفی ہے اور لوگوں تک اس کو پہنچانا چاہیے، تو اس کے اور بھی بہت سارے ٹاپک اس کے اہم ہیں، مگر جو اس کا ٹاپک نمبر 13واں ہے، اس کا جو باب نمبر 13واں ہے، اس میں جو علامہ صاحب نے بیان فرمایا وہ بہت ہی آج ضرورت ہے اس ٹاپک کو بیان کرنے کی۔ تو 13ویں باب میں علامہ سید یوسف حسینی راجہ فرماتے ہیں، اس باب کا نام ہے 13واں باب، دلہن کو گھر لے آنے اور اس کے ساتھ جمع ہونے کے باب میں۔ علامہ سید یوسف حسینی راجہ فرماتے ہیں کہ جب شادی کے بعد دلہن کو گھر لے آتے ہیں تو اس وقت سب سے پہلا جو کام ہے وہ عورت کے فوراً پاؤں دھونے چاہیے، اور وہ جو پانی ہے وہ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا چاہیے اور دروازے پر اور چھت پر بھی۔ یہ ایک باعث برکت عمل ہے۔ اور اس کا جو دوسرا شعر ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ خلوت کرے جب تو ساتھ اپنی بیوی کے اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع کر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ تاکہ جن اور شیطانوں سے تو محفوظ رہے۔ تو اس کے تیسرے شعر میں مصنف فرماتے ہیں، کر تو ولیمہ صبح کے وقت ذبح کر تو گائے یا بکری کو، یعنی جس دن تو دلہن کو گھر لے آیا ہے اس کے اگلے دن صبح کو ولیمہ کرتا ہوں۔ اصل جو سنت طریقہ وہ یہ ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عام فام چل رہا ہے کہ جس دن دلہن لے آتے ہیں اس سے دلہن کو گھر لانے سے پہلے ولیمہ کر دیتے ہیں۔ اصل جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب دلہن کو لے آئیں اس کے اگلے دن ولیمہ کرے اور ذبح کرے تو گائے یا بکری کو۔ اگر تیرے پاس گائے ذبح کرنے کی طاقت ہے تو تو گائے ذبح کر، اگر بکری ذبح کرنے کی طاقت ہے تو بکری ذبح کر۔ روٹی کر تو مخلوق کی، آیا ہے اس طرح حدیث پاک میں۔ مصنف فرماتے ہیں لوگوں کی روٹی پکا، کھانا پکا، آیا اس طرح حدیث پاک میں۔ اب جو اس باب کا اہم شعر ہے، اہم ٹاپک ہے، اور بالکل ہی جو آج ہم کثرت سے دیکھ رہے ہیں کہ آیا ہر گھر میں بیٹی پیدا ہو رہی ہے، تو بیٹی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم جس کو چاہیں بیٹی عطا کرتے ہیں، جس کو چاہیں بیٹی عطا کرتے ہیں، جس کو چاہیں دونوں عطا کرتے ہیں، جس کو چاہیں دونوں عطا نہیں کرتے۔ مگر یہ جو بزرگان دین جو باتیں بتا کر گئے ہیں وہ بھی اس میں کافی حد تک ان کی جو ریسرچ تھی، اور یہ حدیث اور قرآن کا یہ مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہم احکام کے خلاف چلتے ہیں تو ان کے نقصانات بھی بہت سارے ہوتے ہیں۔ یہ جو وجہ ہے کثرت سے بیٹیاں پیدا ہونے کی، تو یہ وجہ مصنف بیان فرماتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کے وقت اگر تو دل میں کسی دوسری عورت کا خیال لائے گا تو اس سے بیٹیاں پیدا ہوں گی نہ کہ بیٹے۔ علامہ سید یوسف حسینی راجہ چوتھے شعر میں فرماتے ہیں کہ جب تو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرے اور اس وقت تو کسی دوسری عورت کا خیال دل میں لائے گا تو اس سے بیٹے پیدا نہیں ہوں گے، اس سے بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔